بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوہ میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہار جسے عرایتاً لے گئی تھی کھو بیٹھی۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ رضی اللہ عنہ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعمر تھی، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا، اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ انہوں نے سمجھا آپ رضی اللہ عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہی بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہی تلاش کرنے آئیں گے۔ انتظار کرتے کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آگے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا۔ اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر بدکاری کی تہمت تراش کر خاکوں میں رنگ بھرنا شروع کر دیا، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا، وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہ تھا، البتہ یہ بات کھٹکتی رہتی تھی۔ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ بیماری ختم ہوئی۔ ایک رات مستہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئی۔ اتفاق سے مستہ رضی اللہ عنہا اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئی۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے تہمت کا واقعہ کہہ سنایا اور کہا، میرا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھاک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئی اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی۔ پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بات کہہ کر فرمایا، اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو۔ جو اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو تھم گئے، اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، آپ لوگوں نے بھی اس سے بالکل سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں کہوں میں بری ہوں، اللہ خوب جانتا ہے میں بری ہوں، ایسی صورت میں باللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، صبر ہی بہتر ہے، تم لوگ جو کہتی ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد بیان کروں گی۔ اس موقع پر واقع افق سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ سورۃ نور کی 10 آیات سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستہ بن اثاثہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی اس سزا سے بچ گیا۔ عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب دینے کا اعلان فرما دیا۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبے، قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔